أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنا دیا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے. ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی. بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہو. یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے. وہ اسے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور بیچ میں لفظ بڑھایا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ. ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا. اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. الحمدللہ ہماری اس سے پہلے سورہ قیامہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اب جو ہے سورہ دہر کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. قرآن کریم میں یہ خاص انداز ہے کہ جب برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے
ان کے اعمال اور ان کی لائف اسٹائل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آخرت میں ان کو کیا سزا ملے گی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ساتھ میں لگا کر اللہ نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے اعمال کیا ہے اور ان کو اللہ کیا بدلہ عطا کرے گی۔ جو سورہ قیامہ تھی اس میں صرف کافروں کا تذکرہ تھا، اور ان کو ان کے عقیدے ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں، حشر کے میدان میں ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا اور آخرت میں ان کو یہ سزا ملے گی۔ اب ایمان والوں کا تذکرہ باقی تھا، تو اب یہاں اس صورت میں ایمان والوں کا تذکرہ اللہ فرمائیں گے، اور ان کے اعمال کیا ہے، پرٹیکولر کوئی خاص اعمال ہے وہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اس کے بدلے میں ان کو کیسی جنت عطا کرنے والے ہیں۔ اس میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 10 سے 15 جنت کی حالتیں بتائی ہے، نعمتیں، کہ یہ نعمتیں ہم اپنے بندوں کو دینے والے ہیں۔ شروعات بہت الگ انداز سے قرآن نے کی، گویا کہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تھوڑا غور کرنا چاہیے انسان۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی مستی میں مست ہو جاتا ہے، اور مگن ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے بارے میں کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، کب آیا ہوں اور کب چلا جاؤں گا، آدمی کبھی سوچتا نہیں۔ اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ آئم ہوتی ہے، میں کچھ ہوں۔ آدمی جب یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، تو کبھی سے اس کا راستہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ انسان کی خود اس کا جو دور دیکھا جائے لائف کا، جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم منی کے نطفے سے انسان کو بناتے ہیں، اور یہ منی کا نطفہ غذا سے بنتا ہے، اور وہ غذا کائنات میں کہاں کہاں پھیلی پڑی ہوئی ہے، کون کون سے دانے ہیں، کیا پانی ہے، کیا ہوا ہے، یہ سب مٹیریل تیار ہو کر منی کا نطفہ بنتا ہے۔ پھر یہ منی کا نطفہ بیوی کے نطفے سے مل کر پھر انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم منی کا نطفہ نہیں تھے اس سے پہلے، اور پھر منی کا نطفہ بنا وہ وقت، اور پھر جب یہ منی کا نطفہ اس انسان کی ماں کی پیٹ میں گیا، اس وقت تک کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کوئی ایک انسان وجود میں آنے والا ہے۔ نہ مجھے یہ خیال تھا، نہ آپ کو تھا، نہ ہمارے خاندان میں، نہ ہمارے باپ داداؤں میں تذکرہ تھا کہ ہمارا کوئی ایسا بندہ بھی آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم اپنے قدرت کاملہ سے اسی منی کے نطفے سے ایک انسان تیار کرتے ہیں، اور کتنے پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں جی۔ اس منی کے نطفے کو خون کا لوتھڑا بناتے ہیں، اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، ہڈی بناتے ہیں، اس پہ بوٹی چڑھاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے 9 مہینے کے پورے پروسیس میں وہ ایک اچھا خاصا انسان تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پورا وہ زمانہ ہے جب انسان کا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کی کوئی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ انسان جب دنیا میں آنے کے قابل ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھیجتے ہیں۔ کس حال کے ساتھ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس حال کے ساتھ، یعنی اس کی پوری مشینری، اس کی دماغ کی اور جسم کی صلاحیتیں ایسی بنا کر ہم دنیا میں بھیجتے ہیں کہ وہ ہماری شریعت کو سمجھ سکتا ہے جی، وہ ہماری شریعت کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ صلاحیت والی مخلوق بنا کر ہم اس کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور پھر ہم جو ہے اس لیے بھیجتے ہیں نبتلیہ، کیا کریں، اس کا امتحان لیں کہ اب یہ دنیا میں جا رہا ہے جی، تو اب یہ ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کیپیسٹی ہے، ایسے بھی بولتے ہیں کہ سنتا دیکھتا ہے، مطلب یہ کہ سمجھتا بھی ہے، عرف میں یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس کو عقل بھی وہ دیتے ہیں جو دوسری مخلوق کو عطا نہیں۔ چنانچہ انسان کو جو عقل ملی ہے اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی۔ پوری دنیا میں راج کون کرتا ہے، انسان کرتا ہے۔ زمینوں کے خزانے کون استعمال کرتا ہے، انسان کرتا ہے۔ اسپیس میں کون جاتا ہے، انسان کو اللہ نے وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ قوت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ کیا پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ۔ جیسے بادشاہ اپنے خزانے استعمال کرتا ہے نا، اس طرح انسان اللہ کے خزانے استعمال کرتا ہے۔ ایسی صلاحیت اللہ نے اس کو دی، لیکن ساتھ میں ذمہ داری دی۔
وہ ذمہ داری ہے کہ میرا دین تمہیں قائم کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ میرا دین تمہیں قائم. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر ہم نے اس منی کے نطفے کو حیثیت دی، چلتا پھرتا انسان بنایا، صرف ایک امتحان لینے کے لیے کہ دنیا میں جا کر یہ دین کو بھی کچھ سمجھتا ہے یا نہیں، اور دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل. جب دنیا میں بھیج دیا تو ہم نے اس کو دو چیزیں، ایک عقل دی اور ایک کتاب دی، یعنی کہ انبیاء کی. اور ان دو کے ذریعے ہم نے اس کو صحیح اور غلط کی سمجھ دے دی، یعنی اس کے سامنے صحیح راستہ بھی ایکسپلین کر دیا اور برا راستہ بھی واضح کر دیا. یہ راستہ جنت جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم جاتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ پوری انسانی برادری دو کیٹیگری میں بٹ جاتی ہے، یا تو وہ شکر کرنے والے ہیں یعنی کہ ایمان لے آتے ہیں، اور اما کفورا یا پھر ایمان نہیں لاتے ہیں، پوری زندگی اس حال میں گزر جاتی ہے. تو یہ دو کیٹیگری. رزلٹ کیا آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. تو ہم نے ان کے لیے آخرت میں ان کی سزا کے لیے زنجیریں تیار کر کے رکھی ہے، طوق تیار کر کے رکھے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور یہ آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب کافروں کا تذکرہ لمبا نہیں کریں گے، وہ پیچھے آ گیا، بس ختم. اب ایمان والوں کا تذکرہ لمبا چلے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دو اعمال اور اس کے انعامات کے نام. اعمال کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں یوفون بالنذر، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. آدمی نظر مان لیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا وغیرہ، پھر نظر کو پورا کرتے ہیں. اور اس میں اشارہ ہے کہ جب آدمی اپنے طور سے اپنے اوپر جو چیز لازم کرتا ہے تو جب اس کو پورا کر رہا ہے تو جو اللہ نے لازم کیا اس کو کیوں نہیں پورا کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت کو اچھی طرح فالو کرتا ہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہے جس کا شر یعنی کہ اس دن کی جو تکلیفیں ہوں گی اور اس دن کی جو سختی ہوگی وہ پھیلی ہوئی ہوگی، کوئی اس سے بچ سکتا نہیں ہے. جس کے جیسے جیسے اعمال ویسی ویسی اس کو تکلیفیں وہاں پیش آئے گی. اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک کام. دوسرا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اللہ نے ان کو جو مال دولت دیا ہے، اس مال دولت میں سے وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسے جیل خانے نہیں ہوتے تھے جیسے ابھی ہے. سرکار کے پاس اتنی فنڈنگ ہوتی ہی نہیں تھی، وہ غلام بنا کر دے دیتے کہ آدھے اس کو دے دیا آدھے اس کو دے، وہی لوگ پالتے تھے اور اسی سے اپنے کام کاج لوگ لیتے بھی تھے. تو کہہ رہے ہیں علی حبہ، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کس وجہ سے؟ کہہ رہے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں. دیکھو آدمی نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں اخلاص بچانا آسان ہے، تسبیح پڑھتا ہے نا اس میں اخلاص بچانا آسان ہے. لیکن جہاں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے نا وہاں اخلاص بتانا اتنا آسان ہوتا ہے. آدمی کے وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے نا شہرت کا جذبہ آ جاتا ہے. ہے کا جذبہ آ جاتا ہے شہرت کا. کہیں نہ کہیں یہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے میرا نام آئے گا. وہ جگہ شکایت آتی ہے بورڈ پہ نام لکھو گے تو اتنے دیں گے ورنہ نہیں دیتے. پرسنل میں ہم نہیں دے سکتے، بورڈ پہ نام آئے گا تو دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ انسان کا سائیکولوجی اس کی کہ میں پیسہ خرچ کروں تو میرا نام بھی تو ہونا چاہیے، مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ بندے اتنے اعلیٰ کوالٹی کے ہیں کہ مالی عبادت جو ہوتی ہے نا اس میں بھی ان کا اخلاص کامل درجے کا ہے، اس میں بھی مار کھاتے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں. اور کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نہ جزا، ہم تم سے کوئی شکریہ وغیرہ نہیں چاہتے کہ تم آ کے کہو کہ بہت شکریہ بہت اچھا، کچھ بھی نہیں. اس لیے بہت سے عبادت کرنے والے اور مالی عبادت کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا نام آئے. ایسے بھی ہیں ہمارے اللہ کے بعد توفیق بندے جو پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کیا کیا ہے، میں نے یہ چیز دی ہے. ان کے سامنے والا ان کی دی ہوئی چیز استعمال کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دینے والا یہ اس شان کے. تو یہ ایسا ان کا اخلاص اور ایسی ان کی عبادتیں ہیں. تو اللہ فرما رہے ان کو ہم انعام دیں گے. کیا انعام دیں گے؟ ایک تو یہ کہ
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہہ رہے ہیں ہم ان کو شراب پلائیں گے. کیا پلائیں گے؟ شراب. آخرت میں دنیا والی شراب یہاں تو نشہ چڑھتا ہے، پتہ نہیں کس گلی کوچے میں آدمی پڑا رہتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. آخرت کی شراب پلائیں گے. اور جنت میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آدمی جیسے عمل کرتا ہے نا ویسے وہاں کیٹیگری ہوگی. جیسے دنیا میں ہر آدمی کی کوالیفیکیشن الگ ہوتی ہے، کوئی مجلس لگتی ہے تو جیسے جیسے اس مجلس کے لائق لوگ ہوتے ہیں نا ویسے ترتیب سے بٹھاتے ہیں نا. جیسے مثلاً علماء کی مجلس ہے تو آگے علماء ہوں گے، علماء میں بھی کیٹیگری ہو جائے گی، مفتی آگے ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، پھر عام علماء ہوں گے، پھر حفاظ ہوں گے. تو جیسی کوالیفیکیشن اس طرح آخرت میں بھی جیسے اعمال کیے ہیں ویسے درجات ہیں. سب کو ایک ساتھ کر دیا جائے گا ایسا نہیں. تو ایک ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، جی صدیقین کاملین ہیں، شہداء ہے، ان کے اپنے رتبے ہیں. ان کے نیچے عام کیٹیگری کے عام نیک لوگ ایمان والے ہیں. تو سب کی جنت بھی کیسی رہے گی؟ الگ رہے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عام نیک لوگ ہیں نا ہم ان کو شراب پلائیں گے، اور اس شراب میں ہم مکس کریں گے کیا چیز؟ کہہ رہے ہیں کافور. ابھی کافور کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کافور یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جو اصل تو ہے بہت ہائی کوالٹی کے جنتیوں کے لیے، لیکن ان میں سے تھوڑا سا ہم ملا کر دیں گے. کس کو؟ یا عام ایمان والوں کی، کہ ان کی شراب میں بھی تھوڑا ملا کر دیں گے. ان کو تو پورا پیور کوالٹی والا ملے گا، لیکن عام جنتیوں کو اس میں سے ملا کر پلائیں گے. اور وہ جنت کا چشمہ کیسا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وہ جو جن کے لیے وہ بنایا ہے اللہ نے، یفجرونہا تفجیرا، وہ جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں بہا کر لے جائیں گے. مطلب یہ کہ آج موڈ ہے کہ بھائی اس طرف جانا ہے تو چشمے کو ان کے ہاتھ میں سونے کی ڈنڈی رہے گی، یوں اشارہ کریں گے آج ہوئی. تو جیسے وہ بکری بھیڑ بکری پیچھے آتے گے نہیں، چشمہ وہاں بہنا شروع ہو جائے گا، جا رہے شان سے. نہیں سن میں آ رہا ہے؟ یا پھر اللہ چاہے گا تو جس زمین پر وہ یوں اپنی چھڑی لگائیں گے وہاں سے چشمہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ چشمہ جاری ہو جائے گا. تو یہ بہت عزت والی جگہ ہے، بس مرنے کی ضرورت ہے اعمال کر کے، اس کے بغیر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ پوری چیز غیب پر ہے. کس پر ہے؟ غیب پر ہے. اور ایمان کا اصل کھیل غیب پر ہے. کس پر ہے؟ غیب پر. جس کو جتنے بھی کنفیوژن ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی عقل سے سوچ رہے ہیں. کس سے سوچ رہے ہیں؟ آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں جو ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے وہ اگر آج سے 100 سال پہلے، 150، 250، 500 سال پہلے اگر لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی تو لوگ کیا کر دیتے؟ انکار کر دیتے، اور لوگ جو ہے اس کے مخالف بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پاسیبلٹی نظر نہیں آتی تھی نا، اسباب نظر نہیں آتے تھے. لیکن بعد میں جتنی تحقیق اور ریسرچ ہوتی گئی راستے کھلتے گئے. اور آج کے 500 سال کے بعد بھی جو ٹیکنالوجی وجود میں آئے گی وہ آج لوگ نہیں سمجھ سکتے اور لوگ اس کا انکار کر سکتے. بہرحال تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا ایک شاہکار ہوگی جنت، تو ایک منظر ہوگا، تو وہاں یہ بات ہے. یہ ایک انعام یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس اخلاص اور اس کے عمل کی برکت سے جی اللہ جو ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ قیامت کے اس شر سے، اس تکلیف سے اپنے بندوں کی کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے. چنانچہ بہت سارے ایسے نیک لوگ ہوں گے جو پوری کائنات میں لوگ پریشان ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ شان کے ساتھ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شان کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جی. اور وہ قیامت کا دن جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے. یہاں جو الفاظ استعمال کیے نا بڑے زبردست ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ صحابہ کی شان تھی کہ دنیا میں رہتے تھے لیکن قیامت کو بھولتے نہیں تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سخت دن سے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور دوسری جگہ صحابہ کی دل کی کیفیت قرآن نے بیان کی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ حضور کے صحابہ. تو کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ مارکیٹ میں رہتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی شریعت سے غافل، نہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، نہ نماز سے غافل ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ سے غافل ہوتا ہے. کیوں غافل نہیں ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہر وقت دل میں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی ہولناکی ایک دم خطرناک کنڈیشن ہو جاتی نا، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. اتنا خطرناک دن آئے گا، اس دن سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اعمال میں لگے ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر اعمال کی اسپرٹ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، تو اس کا آسان راستہ یہ ہے آدمی دن میں کچھ وقت نکالے، تنہائی میں بیٹھے
اور احادیث معلوم کر کے جانے کہ قیامت کا دن کیا ہے، احادیث معلوم کر کے جانے کہ بھائی قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جہنم میں کیا ہونے والا ہے، وہاں کا یقین جس کا جتنا زیادہ بڑھے گا اس کے اعمال میں اتنی زیادہ قوت اور مضبوطی آتی جائے گی۔ اس لیے ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اور کچھ صحابہ کرام ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، شاید قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے، اور جب حضور وہاں سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم، بلکہ ہنسنا چھوڑ دو، اتنے سخت معاملات ہیں۔ بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آوازیں جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اتنے سخت معاملات ہیں آخرت کے، اگر علم ہو جائے تو آدمی کا زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے اور وہ جینا بھول جائے، پھر ہمیں ان بزرگوں کے قصوں پر یقین آنے لگ جائے کہ جو راتوں کو سوتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیری جہنم سونے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ بہت مہربان ہے۔ اعمال بہت بڑی چیز ہے، کسی آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی اس عظیم عذاب کی وجہ سے اور اس کے غصے اور جلال کے خوف سے اگر آنسو آ جاتا ہے، یہ آنسو بھی اللہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ ایسا آتا ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے بندہ لڑ کھڑائے گا، اس کا یہ آنسو آ کر اس کو تھام کر پار کرا دے گا۔ اس لیے دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا عمل ہم اس کو معمولی سمجھتے ہو تو سمجھے، اللہ کے یہاں کوئی چیز معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا۔ ولقاهم نظرة وسرورا، اور اللہ ان سے ملے گا، ایسے حشاش بشاش ہوں گے یہ لوگ، بہت خوش ہوں گے، جیسے اپنے کسی رشتہ دار سے آدمی ملنے جاتا ہے، اپنے کسی بہت چہیتے آدمی سے ملنے کیسی خوشی ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہو یا ماں اپنے بیٹے سے مل رہی تو کیسی خوشی کا عالم ہوتا ہے، ایسے یہ لوگ اپنے رب سے ملیں گے، کوئی غم نہیں، خوشی ہی خوشی، ٹوٹل خوشی۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں، یعنی کہ دنیا میں جی نہیں چاہتا تھا پھر بھی طبیعت کو منع کرنے کا عمل کرتے رہتے تھے، جی چاہتا تھا بہت زیادہ گناہ کرنے کا لیکن اپنے آپ کو دبا کر گناہ سے بچتے رہتے تھے اور ایسی مجلسوں سے دور رہتے تھے، دوستیوں سے دور رہتے تھے، ایسے تمام سورسز کو چھوڑ کر رکھا تھا جو حرام تھے، بس جی میں تو بہت کچھ آتا تھا لیکن یہ کہ بھائی نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مرنا ہے، اس جذبے کے ساتھ جیتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنت، ہم ان کو جنت دے دیں گے، جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جی۔ وحریرا، اور اللہ کہہ رہا ہم ان کو ریشم کے کپڑے پہنائیں گے، پوری 10 حالتیں اللہ بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق عطا کرے۔ صحابہ کو عجیب و غریب شوق ہوتا تھا، ایک مرتبہ حضور نے جنت کا تذکرہ کیا میدان جنگ میں، کہاں کر دی؟ میدان جنگ میں، اور کہا جنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہوتی ہے، اور جنت کی کچھ 2-3 باتیں بتائی حضور نے۔ تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا جنت یوں مل جائے گی؟ کہا یوں مل جائے گی؟ کہا تب تو یہ کھجوریں کھاؤ گے تو اور دیر ہو جائے گی۔ اس نے کھجوریں پھینکی، ان صحابی نے تلوار اٹھا اور جا کے شہید ہو گئے۔ کیسا یقین تھا شریعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔